بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح، باب ما جاء فی الاوقات التي یستحب فیہا النکاح، حدیث نمبر 1076 میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوئی، وبنا بی فی شوال، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، وکانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تستحب ان یبنا بنسائها فی شوال، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو مستحب سمجھا کرتی تھیں، پسند فرمایا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کی شادی اور رخصتی شوال کے مہینے میں ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک تو ایک معلوماتی بات ہمیں ہمارے علم میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، رخصتی اور شادی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ نمبر دو بات کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو مستحب سمجھا کرتی تھیں، پسند فرمایا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کی رخصتی اور شادی وہ شوال کے مہینے میں ہو۔ اب ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شوال کے مہینے میں لڑکیوں کی شادی اور رخصتی کو کیوں پسند فرمایا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھا کرتے تھے، ناپسند سمجھا کرتے تھے، اور باہمی رشتے کے اندر گراوٹ کا، عیب کا اور اسی طور پر نفرت کا وہ سبب اور ذریعہ سمجھا کرتے تھے شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو۔ تو اس رسم بد کے خلاف علم جہاد، علم بغاوت اور علم شریعت کو بلند کرنے کی غرض سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس بات کو اچھا سمجھتی ہوں، پسند کرتی ہوں کہ لڑکیوں کی شادی وہ شوال کے مہینے میں ہونی چاہیے تاکہ اس رسم بد کا توڑ ہو سکے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے عمل سے بھی اس رسم بد کا توڑ ہوا، اس لیے کہ جو نبی کی ذات ہوتی ہے یہ موجودہ اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں نبی ہوا کرتا ہے، اس زمانے کی جتنی بھی رسوم اور خرافات ہوتی ہیں اس کے خلاف شمشیر بے نیام ہوتی ہے، اور برسرے میدان اور ڈنکے کی چوٹ پر ان رسوم اور خرافات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت کو دیا جاتا ہے اور علم الہی کا نفاذ ہوتا ہے، قانون الہی اور حکم الہی کا نفاذ ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جذبات، اپنے اعتقادات، اپنی خواہشات کے مطابق جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے یا حلال کر رکھا ہے، جن رسوم اور خرافات کو جاری کر رکھا ہے، ان کا سد باب ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو یہ مزاج ملا کہ اگر کسی زمانے میں کوئی بھی معاشرہ وہ اس حوالے سے گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ وہ کسی بھی مہینے کو یا کسی بھی دن کو اس حوالے سے معیوب سمجھے کہ اس مہینے میں شادی کرنا یہ ناپسند ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم شریعت کے ماننے والوں کا، وحی الہی کے علمبرداروں کا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اور پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کا کہ ہم اس رسم بد کے خلاف علم شریعت کو بلند کرتے ہوئے اسی مہینے میں شادی کریں کہ جس مہینے میں لوگ شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے ہاں تو شادیوں کا آغاز ہی شوال میں ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کے فوراً بعد۔ عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد شادیوں کا آغاز ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے یکم محرم تک، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ۔ گویا کہ یہ 3 مہینے ہوتے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر عام طور پر ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جہلاء وہ پھر اس رسم بد کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، اور باہمی رشتے کے اندر نفرت کا سبب سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ اس حوالے سے ویکنس اور کمزوری، بد اعتقادی کا شکار ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس رسم بد کے خلاف جو کہ ہمارے زمانے میں ہے علم شریعت کو بلند کرنا ہے، اور وہ عالم شریعت کیا ہے، مزاج شریعت کیا ہے، جو ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شوال کے مہینے میں وہ لوگ شادی کو ناپسند سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی فرما کر اس رسم بد کو توڑا
اور سیدہ عائشہ نے اس بات کو پسند فرمایا اور آگے مزاج دے دیا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس رسم بد کو توڑنے کے لیے آپ اس مہینے میں شادی کریں۔ تو آج کے زمانے میں چونکہ شوال کے مہینے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ محرم اور سفر کے مہینے میں ہے، تو میں نے اور آپ نے ان 2 مہینوں کے اندر شادی کو کر کے اپنی شادی کو اگر آپ کی نہیں ہوئی یا پھر اپنے بیٹوں کی شادی کو کر کے اپنی بیٹی کی شادی کو کر کے انشاءاللہ ہم نے عالم شریعت کو بلند کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں یہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں، نمبر 1 یہ شریعت کے مزاج کے مطابق اور حدیث پاک کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ پیارے آقا کی حرم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن کی عفت و پاک دامنی اور عصمت کی گواہی اور شہادت کے لیے قرآن کریم کے 2 رکوع اترے، اس عظیم شخصیت اور فقیہہ امت اور کبار صحابہ کرام کی استاذہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور ان کی پسند کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ گویا کہ جو میں آپ کو اس بات کی تلقین کر رہا ہوں اس کے پیچھے دلائل ہیں، صرف جذبات نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمان جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں کہ جی محرم کے مہینے میں تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اب بندہ اچھا تو نہیں لگتا کہ اس مہینے میں بندہ شادی کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بولے بھالے بھائیوں، آپ کس کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ شریعت کو آپ نے پامال کیوں کر دیا ہے؟ شریعت کو آپ نے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ مزاج مصطفیٰ کو، مزاج عائشہ کو، مزاج شریعت کو آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کون سا مہینہ ایسا ہے، بلکہ مہینہ تو بڑے دور کی بات ہے، کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن میں کسی مسلمان لیڈر کی، کسی مسلمان پیشوا کی، مقتدا کی، امام کی، کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ آپ ذی الحجہ کے مہینے میں شادی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے بعد، تو کیا اس مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو شہید مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان میرے پیارے آقا کے دوہرے داماد، کیا ان کی شہادت اس مہینے میں نہیں ہوئی؟ 18 ذی الحجہ کو نہیں ہوئی؟ تو پھر آپ کیا ذی الحجہ کے مہینے میں شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم بھی یعنی کہ اگر جذبات کی روح میں بہہ جائیں تو ہم بھی شادی چھوڑ دیں، لیکن نہیں، ہم فالو کرتے ہیں شریعت محمدیہ کو، اپنے جذبات کو نہیں۔ اسی طرح جمادی الثانی کے مہینے میں چلے جائیں، 22 جمادی الثانی خلیفہ اول یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو وفات ہے، تو کیا جمادی الثانی کے مہینے میں شادی چھوڑ دیں؟ رمضان کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، میرے اور آپ کے ایمان کی جان، مرکز و محور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت ہے، تو کیا ہم رمضان کے مہینے میں شادی چھوڑ دیں؟ شوال کے مہینے میں آج کی ڈیٹ میں، اس زمانے میں تو چلو کسی اور اعتبار سے، زمانے جاہلیت کے اعتبار سے رسم بد کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں اسلام کے اندر 15 شوال کو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو کیا شوال کے مہینے میں شادی چھوڑ دیں عید الفطر کے بعد؟ ہم تو عید الفطر کے بعد شادی کرتے ہیں، ہماری شادیوں کا آغاز عید الفطر کے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس کون سا ایسا مہینہ، کون سا ایسا دن ہے کہ جس مہینے اور دن کے اندر جو ہے آپ شادی کر سکیں گے؟ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، خدا را جہالت سے نکلو۔ یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں شریعت نے شادی سے روکا ہو۔ آپ کے لیے سارے مہینے اجازت ہے، آپ کے لیے سارے دنوں کی اجازت ہے، ہر گھڑی کے لیے اجازت ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را آج کے زمانے میں جو رسم بد چل پڑی ہے کہ لوگ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، وہ عید الاضحیٰ کے بعد شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی جلدی شادی کر لو، آگے محرم اور سفر آ رہا ہے، مرما چیتے سفر سے شادی نہیں کری دی۔ تو میرے بھائیوں، اس رسم بد سے نکلو اور اس رسم بد کے خلاف عالم بغاوت بلند کرو، عالم جہاد بلند کرو، عالم شریعت کو بلند کرو۔ اور الحمدللہ میں فقط آپ کو تلقین نہیں کر رہا، اللہ کے فضل و کرم سے میری شادی 13 محرم الحرام کو ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں نے خود شادی محرم الحرام کے مہینے میں کی ہے، اور فقط اس نیت سے کہ اے میرے پروردگار، میں اس رسم بد کے خلاف عالم شریعت کو، عالم بغاوت اور عالم جہاد کو بلند کرتے ہوئے اس مہینے میں شادی کر رہا ہوں تاکہ اس رسم بد کا توڑ ہو سکے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کر لیں تو میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں رہتی، اولاد نہیں ہوتی، خاندانی ناچاکی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 13 محرم کو میری شادی ہوئی۔ آج الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے تاحال 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، نرین اولاد عطا فرمائی ہے، محمد سعد اور محمد زید۔
اور اسی طور پر ہمارے میاں بیوی کے درمیان الحمدللہ محبت وہ خوب الحمدللہ جوبن پر ہے، دین کی بہاروں کے ساتھ ہے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ ہے، شریعت کی بہاروں کے ساتھ الحمدللہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خدا را میرے مسلمان بھائیو، جہالت سے نکل آؤ۔ اسلام کے ہوتے ہوئے جہالت، زمانہ جاہلیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جہالت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جہالت کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اور آپ ایسی جہالتوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ معاشرے کی وجہ سے کہ معاشرہ کیا کہے گا، تو آپ یہ نہیں سوچتے شریعت کیا کہے گی، مزار عائشہ کیا کہے گا، مزار مصطفیٰ کیا کہے گا، مزار خداوندی کیا کہے گا۔ معاشرے کو ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے، معاشرے کو آپ پس پشت ڈالیں، سر فہرست رکھیں مزار عائشہ کو، مزار مصطفیٰ کو، مزار خداوندی کو۔ معاشرے کی کیا حیثیت ہے؟ تو کیا معاشرہ ہماری کسی بات کے اوپر خوش بھی ہے؟ زمانہ ہماری کسی بات کے اوپر خوش بھی ہے؟ کوئی خوش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سب کو خوش نہ کرو، ایک رب کو خوش کرو، اور رب کی خوشنودی اسی میں ہے آج کے زمانے میں کہ آپ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کریں۔ آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کریں، اگر آپ کی ہو چکی ہے آپ اپنی آل اولاد کی شادی محرم اور سفر کے مہینے میں کریں۔ تو اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو مزاج ملا، مجھے اور آپ کو سبق ملا۔ اس حدیث پاک کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے شادی فرمائی حضرت عائشہ کے ساتھ، اس رسم بد کو توڑا، اور حضرت عائشہ نے اس بات کو آگے مزاج دے دیا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگ شادی کرنے کو معیوب سمجھیں، اس مہینے میں شادی کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے ہاں محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو ناپسند اور معیوب سمجھا جاتا ہے، بلاؤں کا، آفات کا وہ ایک تصور قائم کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے انشاءاللہ العزیز اس رسم بد کے خلاف عالم شریعت کو، عالم بغاوت کو، عالم جہاد کو اور عالم نکاح کو بلند کر کے انشاءاللہ العزیز شریعت کے مزاج کو ہم نے زندہ و تابندہ رکھنا ہے، اور جہالت کو انشاءاللہ العزیز ہم نے دفن کر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات کا، معاشرے کا، جہالت کا، کسی قسم کا کوئی پاس اور لحاظ نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔